أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ہیں احمد مرسل کے جتنے بھی زمانے ہیں، برکات سبھی ان کی، سب ان کے خزانے ہیں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے مایا ناز شخصیت اور اس کالج کے سابق پرنسپل جناب پروفیسر محمد عبداللہ خان نیازی صاحب۔ ماشاء اللہ۔ سب لوگ ریشو پڑھائیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات
منظر پہ لائی گئی اے سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ماشاء اللہ نیلسن بہت شکریہ جناب پرنسپل پروفیسر محمد عبداللہ خان نیازی صاحب سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں A few days ago ہمارے اسلامیات کے پروفیسر آپ سب کے دوست بھائی اور نئے آنے والوں کے بزرگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جناب حبیب اللہ خان بلوچ ہم سے بچھڑ گئے دلی دکھ ہے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اسی طرح ہمارے ایڈمن آفیسر وارث صاحب لیب اٹینڈنٹ محمد مسکین اور شعبہ اکنامکس سے جاوید اقبال بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہم ان سب کے لیے اجتماعی دعا کریں گے اور ان سے پہلے بھی جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی اس زندگی کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ انہیں وہاں اپنی رحمت سے نوازے رکھے اور اس نیک مقصد کے لیے میں گزارش کروں گا التماس کروں گا جناب ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں اور مرحومین کے لیے دعا کریں الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل علينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته
ومن توفوا منا فتوفوا على الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات. اللهم وسع دارهم. اللهم اجعل لهم بيتا خيرا من بيت الدنيا. اللهم اجعل بيتهم في الجنة خيرا من بيتهم في الدنيا. اللهم وسع قبورهم ونور قلوبهم. اللهم يسر عليهم الأمور في الآخرة ويسر عليهم الأمور في الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، ونرفع أيدينا أمامك لتغفر لهم ذنوبهم جميعا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سب کو جتنے بھی مہمان تشریف لائے دونوں بھی اس دفعہ تھوڑا سا آپ سب اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھابیاں اور بچے بھی اس کالج میں اس پروگرام کی رونق کو آپ سب کے سامنے ثبوت ہے اس بات کا بڑھا رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں. اور ان تمام چیزوں کا کریڈٹ میں کسی کو بھی دوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قاری اسٹاف کی طرف سے، پرنسپل صاحب کی طرف سے، تمام دوستوں احباب کی طرف سے وارملی ویلکم کہتا ہوں. خوش آمدید، بخیر راغلے. آپ نے آ کے ہمارا مان رکھا، عزت دی، آپ سب کا بہت شکریہ. سب بچے کہہ رہے ہیں بڑے خوبصورت چہرہ ہے ہمارے، بار بار دکھائیں رانا صاحب کا چہرہ ماشاء اللہ. تھوڑی کوئی ہے اسٹوڈنٹ سب یہ کالج تقریبات ہیں، ظاہر نصیب ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں نمایاں مقام حاصل کرتا چلا جائے. آج یہ جو جتنی ارینجمنٹ ہے آپ یقین جانیے اس میں ہم سب کا، انتظامیہ کا، ملازمین کا، جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سب کا حصہ ہے، ہم سب مانتے ہیں. لیکن یہ جتنی نوعیتی نظر آتی ہے، یہ ملٹی میڈیا آپ کے سامنے پروگرام کی جتنی ترتیب ہے اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن وہ آپ کے پرنسپل جناب محمد نعیم صاحب کا. آپ نے گولڈن جوبلی کے سلسلے میں پہلے بھی پروگرام دیکھے، ان کے کچھ حصے یہاں پہ کیے جائیں گے اور آپ اس تک تازہ کریں گے کہ جو میں نے بات کی وہ ثبوت کے طور پہ آپ سامنے ہیوی موٹر ہر کام ان کی نظر میں ہوتا ہے اور بجائے اس کے کوئی اور پوائنٹ آؤٹ کرے، اس کی طرف اشارہ کرے، وہ خود ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں. ہم سب ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہر موقع پہ کہ آپ سب کا تعاون انہیں ہمہ وقت حاصل ہوتا ہے. میں دوبارہ تمام معزز مہمانوں کو دلی شکریہ کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اور ایک اور چیز کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد بھی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں اگر کوئی پروگرام ہوا انشاءاللہ ہوں گے، وہ بھی یادگار کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے اور نمایاں مقام رکھیں گے کالج کی تاریخ میں. چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور اس کے بعد یہ پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے انگلش کے پروفیسر جناب آسن پاشا صاحب. یہ 2-3 شعر آپ کے لیے ہیں، ایک آدھا میرے لیے اور ایک آدھا جو نہیں آ سکے. داد آپ کی مرضی پہ ہے. بادل کا تھا زور کہیں پر، بادل کا تھا زور کہیں پر لیکن برسا اور کہیں پر. بادل کا تھا زور کہیں پر
लेकिन बरसा और कहीं पर सन्नाटा ही सन्नाटा है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, ऐसे हुआ है शोर कहीं पर। और रक्त से खाली मेरा आंगन, रक्त से खाली मेरा आंगन, नाच रहा है मोर कहीं पर। तपता सूरज सर पर आया, तपता सूरज सर पर आया। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी बात सुन लें, ये मैं जाने लगा हूँ बस। मेरे सर पर तपता सूरज और घटा घनघोर कहीं पर, मेरे सर पर तपता सूरज और घटा घनघोर कहीं पर। हाथ सिरा ना आया अब तक, हाथ सिरा ना आया अब तक, ऐसे उलझी डोर कहीं पर। और अपने आप को चलता कर लें, अपने आप को चलता कर लें, डर नहीं चलता जोर कहीं पर। इस महफिल की रीत निराली दौर कहीं पर, इस महफिल की रीत निराली जाम कहीं पर दौर कहीं पर। तुझको तेरा शहर मुबारक, तुझको तेरा शहर मुबारक, हम रह लेंगे और कहीं पर। और देखा भाला और कहीं पर, देखा भाला और कहीं पर, और चोर छुपा था और कहीं पर। बादल का था जोर कहीं पर, लेकिन बरसा और कहीं पर। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। और अब आपके सामने तशरीफ लाएंगे इंग्लिश के प्रोफेसर, आप सबके जाने पहचाने मन मोह लेने वाली शख्सियत जनाब प्रोफेसर आसन पाशा साहिब। दीगर प्रोग्राम उर्दू में आसन होता है सर? चलाएंगे। बहुत शुक्रिया। उर्दू में आसन, अच्छा ऐसन 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 आसन होता है। इन्हें दस दो थे ऐसन दस देने सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में पुरखुलूस सलाम अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर मदद साहब ने आला ज़रफ़ी से मुझे तारफ़ कराने के लिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। दरअसल ये आप हज़रात की मोहब्बत, प्रिंसिपल साहबान की मोहब्बत, तरबियत, निगरानी है, जिसके नतीजे में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देने का मुझे मौका मिलता रहा और मेरी कमी कोताहियों से सरफ़ नज़र किया गया। और वक्त गुजरने के साथ साथ 20 साल की मुसलसल इन खिदमात के नतीजे में जो कुछ मैं सीख सका, उसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात का। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर गुलाम सरवर साहब, माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जिनका हुस्न इंतखाब था, जिनकी निगाह इंतखाब मुझ पे पड़ी और मुझे इसका मौका मिला कि मैं भी कॉलेज की खिदमात में कोई अपना हिस्सा अदा कर सकूँ। ये बड़ी एज़ाज़ की बात है और जो मुझे एज़ाज़ बख्शने वाले हैं मैं उनको भी यहाँ पे भुला नहीं सकता। इससे पहले प्रोफेसर जलील आली साहब एक बड़ी तवील मुद्दत तक अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। कहाँ वो कहाँ मैं, वो मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद भी हैं, माशाल्लाह एक कौमी आइकॉन हैं, एक मकबूल शायर हैं, तमगा इम्तियाज़ उनको मिला। मेरे सामने उन्हीं का आइडियल था, बल्कि मैं उनकी मौजूदगी में भी एक शेर उनकी नज़र करूँगा। तू मेरे कारवां आसान कर गया है सफ़र, तू मेरे कारवां आसान कर गया है सफ़र, कि मेरे पेशे नज़र हैं तेरे गुबार के फूल। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफ़िल में आपको खुश आमदीद कहा गया। जितनी दफ़ा कहा जाए कम है। आज हमारी माएँ बहनें भी इस तकरीब में शरीक हैं, सिवाय एक के, क्योंकि मैं भी साथ अपनी अहलिया को लेके आया हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ में आज थोड़ी कपकपाहट महसूस हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। आप सब समझदार, इन मराहिल से गुजरने वाले। तो सैयद कुंबा कैसे इसका आगाज़ हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, इनमें बहुत नुमायाँ नाम प्रोफेसर इफ्तिखार यूसुफ साहब का है, जो कि आजकल अमेरिका में सेटल हैं, मगर उन्होंने वहाँ से अपना पैगाम हमें इरसाल किया है बड़ी मोहब्बत के साथ। तो मैं गुजारिश करूँगा मुदस्सिर साहब से कि वो उनका पैगाम हम तक पहुँचाएँ। सैयद कुंबे को मेरा सलाम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि
انہوں نے اس تقریب میں بالواسطہ شرکت کا موقع فراہم کیا۔ سر سید کنبے کے سالانہ اجتماع سے یوں بھی میری جذباتی یادیں وابستہ ہیں کہ جب پروفیسر صفدر صفی صاحب کے دور میں کنبے کو یکجا کرنے کی تدبیر کی گئی تو اس کے پہلے عشائیے میں ابھی سر سید کالج کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے نئے اور پرانے دوستوں کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے خیر مقدمی کلمات میں نے کہا تھا کہ اس تقریب کے اجرا کا مقصد یہ ہے کہ سر سید کالج کے صبح و دوپہر اور شام کو یکجا کیا جائے۔ صبح سے مراد تھی وہ نوجوان دوست جو نئے نئے شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے ہیں۔ دوپہر سے مراد وہ لوگ جو تجربہ حاصل کر چکے اور سر سید کالج کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور شام سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فرائض منصبی نبھانے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ الحمدللہ یہ تقریب جس کا آغاز کرتے ہوئے مختلف اندیشے تھے، مگر نیک نیتی سے ایک قدم اٹھایا گیا اور آج یہی روایت ایک پختہ روایت کی صورت اختیار ہے۔ یوں برستی ہیں تصور میں پرانی یادیں، جیسے برسات میں رم جھم کا سماں ہوتا ہے۔ میں چشم تصور سے اپنے پرانے گھر کے آنگن میں کنبے کے افراد کے دم سے سجی رونقیں دیکھتا ہوں تو پرانی یادوں کی رم جھم سرشار کر دیتی۔ میں خیال ہی خیال میں اپنے پرانے مہربان دوستوں کو ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں تصور کر رہا ہوں کہ سینئر اساتذہ نوجوان اساتذہ کو ریٹائر ہونے والے روایت ساز اساتذہ سے متعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کنبے کی رونقوں کو قائم رکھے۔ اس موقع پر چند جملے ان دوستوں کے لیے جو اس کارواں میں شامل رہے، ہم سفر کے طور پر یا پھر میرے کارواں کے طور پر، اور پھر کنبے سے ہی نہیں اس دنیا سے بھی دور چلے گئے۔ خوشی کے ان لمحات میں اگر ان رفتگان کے لیے ایک آدھ لمحہ وقف کر دیا جائے تو ان کے ساتھ پرانی رفاقت کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہم ان دوستوں کی یاد میں چند لمحوں کی خاموشی اختیار کر کے یا ان کے لیے اجتماعی دعا کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے ان کی یادوں کو اس تقریب کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس سال اس کنبے کے ایک دیرینہ ساتھی پروفیسر حبیب اللہ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ الہی آمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانے والے ساتھیوں کے لیے اگر کالج کی سطح پر تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کرنے کا انتظام کیا جائے تو یہ ایک اچھی روایت ہے۔ اس سال ایف جی سر سید کالج کی گولڈن جوبلی تقریبات کے شاندار انعقاد اور سر سید کنبے کے گیٹ ٹوگیدر کو نیا رنگ دینے پر کالج انتظامیہ کو بالعموم اور پرنسپل پروفیسر محمد نعیم صاحب کو بالخصوص میں دلی مبارکباد دینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سر سید کنبے کے سبھی دوستوں کو کامران و شادمان رکھے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ الہی آمین۔
सर सैयद कुंबे को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और सिकंदर आज़म ने एक बात कही थी, an army of sheep led by a lions is better than an army of lions led by a sheep. کہ اگر بہت سی بھیڑیں ہوں اور ان کو لیڈ کرنے والا ایک شیر ہے تو وہ بہتر فوج بنتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر شیروں کی پوری بھیڑ ہو مگر ان کی قیادت کرنے والا ایک بھیڑیا ہو۔ سر سید کالج کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی ہے اس ادارے کی کہ یہاں پہ جو بھی پرنسپل صاحبان آئے وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ تھے اور بہت آنیسٹ تھے، انہوں نے اپنی اٹموسٹ ایفرٹ کی اور اس کالج کو خوب سے خوب تر بنانے کی جد و جہد جاری رکھی۔ اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ باہر بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے جس پہ الحمدللہ یہاں کے پڑھنے والے پڑھانے والے ہر کوئی اس پہ فخر کرتا ہے، کیونکہ اس ادارے میں ایک اساتذہ کی محنت، طلباء کی محنت، مگر سب سے زیادہ جو ٹیم کی قیادت کرتا ہے اس کی محنت ہے جو کہ رنگ لاتی ہے۔ اب ہمارا سیگمنٹ ہے ہمارے پرنسپل صاحبان جو سید کالج کے پرنسپل رہے ہیں ان کا مختصر تعارف۔ یہ ہیں پروفیسر عبد القادر قریشی صاحب، آپ سر سید کالج کے اولین پرنسپل ہیں۔ 1968 سے لے کے 74 تک آپ نے اس ادارے کی قیادت کی۔ آپ کا تفصیلی تعارف کچھ دیر بعد ایک ویڈیو میں آئے گا کہ آپ ایک بڑی ہی کیپیبل قسم کی شخصیت کے مالک تھے، جنہوں نے بہت سے اور فورم پر بھی اپنے دور میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اور آپ کے پہلے سیشن میں ہی فیڈرل بورڈ میں سید کالج پوزیشن حاصل کی۔ گویا کہ پوزیشنز کا وہ سفر جو کہ ماشاءاللہ تاحال جاری ہے، اس کا آغاز پہلے سیشن سے ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو پرنسپل بنے پروفیسر M.H. حمدانی مرحوم، آپ نے 1974 سے لے کے 82 تک اس کالج کی سربراہی کی۔ میں بھی اس دور میں یہاں پہ FSC کا طالب علم تھا، مجھے معلوم ہے کیسے اسٹوڈنٹ یونینز کا ہنگامہ ہوتا تھا، کیسے شور شرابہ ہوتا تھا، کیسے اور بھی بیرونی دباؤ تھے، اور M.H. حمدانی صاحب نے انتہائی قابلیت کے ساتھ اس ادارے کو اچھی ڈگر پہ اور کامیابی کے سفر پہ لگائے رکھا۔ اور فیڈرل بورڈ کے انٹرمیڈیٹ ایگزام کے لیے آپ نے ایک کتاب بھی لکھی۔ آپ اپنے نظم و ضبط کے حوالے سے بڑے مقبول ہیں اور آج تک مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تشریف لائے پروفیسر محمد امین بھٹی صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قیامت رکھے، تا دیر سلامت رکھے۔ آپ میرے استاد محترم بھی ہیں، آپ کی بحیثیت استاد بھی خدمات لاجواب ہے، اور بہت ہی ممتاز آپ کا کیریئر رہا۔ 1982 سے لے کے 98 تک، یعنی 16 سال کی ایک لمبی اننگز آپ نے کھیلی، اور سر سید کالج کی شان اور سر سید کالج کی مان جو ہے وہ آپ ہی کے دم سے ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ لمبی اننگز کھیلی، ہی کیپٹ دا اسکور بورڈ موونگ، کہ دن بدن مزید سے مزید پوزیشنز بھی آتی رہی۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب کہ اس کالج کی فیڈرل بورڈ میں 7 پوزیشن اکٹھی آئیں۔ میں چاہوں گا ان کے لیے کلیپنگ ہو جائے۔ اور آپ اس کالج کے پہلے پرنسپل تھے جنہوں نے کہ 20ویں کے بعد 21ویں گریڈ میں ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ اگرچہ آپ کی ایڈمنسٹریشن سخت تھی، مگر آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے کبھی قلم کی مار کسی کو نہیں دی، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اس کے بعد تشریف لائے پروفیسر غلام سرور صاحب، ایک بڑی قدآور شخصیت، بڑی خوبصورت شخصیت، اندرونی بیرونی دونوں حالات واقعی قابل رشک۔ آپ نے 1998 میں یہاں پہ بطور پرنسپل اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ پاکستان میں یوم تکبیر منایا گیا اور چاگی کے پہاڑوں پہ دھماکے ہوئے، گویا کہ آپ کے آنے پہ دھماکے ہوئے، وہ دھماکے جنہوں نے پورے ملک کی بھی شان بڑھائی، اور آپ نے آ کے اس کالج کی شان میں مزید اضافہ کیا۔ اگرچہ پہلے سے ہی ترقی کی راہ پہ گامزن جو ادارے ہوں ان کے اندر مزید بہتری لانا ایک کار دشوار ہوتا ہے، مگر پروفیسر غلام سرور صاحب کی یہ خوبی ہے کہ آپ نے انتہائی خلوص کے ساتھ اس کامیابیوں کے سفر کو جاری رکھا۔ ہاں ماشاءاللہ، جیسے خوش شکل، جیسے خوش لباس اور وزادار ہیں، ویسے خوش گفتار بھی اور کھلے ڈلے مزاج کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ
اساتذہ میں بھی اور طلبہ میں بھی بہت زیادہ پاپولر ہوئے۔ اس کے بعد تشریف لائے پروفیسر صفدر ستی صاحب فزکس ڈپارٹمنٹ کے۔ آپ اگرچہ 1 سال کے لیے یہاں بطور پرنسپل رہے، مگر بطور استاد آپ کی خدمات بہت زیادہ تھیں، اور آپ ایک جانی پہچانی شخصیت اپنے شعبے میں، اپنے مضمون میں۔ آپ کی انتظامی صلاحیتیں، آپ کا روب اور دبدبہ آپ کی شخصیت کا ایک جزو لازم تھا، اور آپ نے سب سے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ کالج میں ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کی اس دور میں، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے خطاب میں ذکر کیا کہ سارے اختیارات اپنے پاس سمیٹ کے رکھنا یہ ادارے کی کامیابی کا راز نہیں ہے۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہر کام کے لیے مناسب فرد کو تلاش کیا جائے، اس کے کام سپرد کیا جائے۔ وہ پروفیسر امین بھٹی صاحب کا ایک تاریخی جملہ وچ کارٹ ٹو وچ ہارس، یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر ماشاءاللہ بدرجہ اتم تھی۔ اس کے بعد تشریف لائے پروفیسر عبید اللہ بھٹی صاحب، یہ بھی میرے استاد محترم، میرے دل میں ان کا بڑا ہی ادب اور احترام ہے۔ آپ نے سن 2005 سے 2009 تک انتہائی ڈسپلن طریقے سے اس کالج کو چلایا۔ میں کیونکہ ان کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ان کو بطور استاد بھی جانتا ہوں۔ آپ جب بیسٹ ٹیچر ڈکلیئر ہوئے تو آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آج بھی وداؤٹ پریپریشن کلاس میں گیا ہوں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اگر میرا کوئی مہمان آ جاتا ہے مجھ سے اپائنٹمنٹ لیے بغیر اور ادھر میری کلاس کا وقت ہو، تو میں نے کبھی اس میں آر محسوس نہیں کی کہ میں ان کو انتظار میں بٹھاؤں مگر کلاس کا بالکل حرج نہ ہونے دوں۔ یہ آپ کی بڑی بڑائی ہے۔ آپ نے بھی اپنے حصے کا کردار ادا کیا اور کالج کی کامیابیوں میں مزید اضافہ کیا۔ پھر تشریف لائے پروفیسر محمد اسلم مرحوم۔ آپ اگرچہ بحیثیت استاد کے 1982 میں تشریف لائے تھے، اور کیمسٹری آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ کیمسٹری جس کو کہ طلبہ مسٹری کہتے ہیں کہ ایک راز ہے، سمجھ میں آتا نہیں، وہ آپ نے ایسے طریقے سے سمجھایا کہ پنڈی اور اسلام آباد میں کیمسٹری پڑھانے والوں میں آپ کا نام سب سے نمایاں رہا۔ پھر آپ نے اسلم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اس ادارے نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی۔ آج بھی وہ طلباء کی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے، اور وہاں جا کے ان کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور اپنے اعلیٰ درجات پر ان کو فائز کرے کہ آپ کا بڑا ہی خلیق انداز تھا، بڑا دھیما لہجہ اور بڑے پیار سے بات کرنے والے تھے۔ پھر تشریف لائے ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کا آپ نے سر سید قمبے کے حوالے سے تعارفی کلمات سنے، پروفیسر افتخار یوسف صاحب انگلش ڈپارٹمنٹ کے۔ آپ نے بھی تدریسی تعلیمات خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ آپ ایک بڑی ہی ادبی مزاج کے شخصیت کے مالک تھے، بڑی نستعلیق آپ کی شخصیت تھی اور ہے۔ آپ کے مزاج کے اندر ظرافت بھی پائی جاتی ہے اور بڑی بامربت بھی ہے۔ ان سب کے باوجود کالج کو آپ نے بڑے ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ چلایا، اور ان روشن ناموں میں جنہوں نے یہ کامیابیوں کے چراغ جلائے، پروفیسر افتخار یوسف صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے بعد تشریف لائے پروفیسر سید خالد ظریف صاحب۔ 2010 میں آپ آئے، 2017 تک آپ وہ موسٹ کمپیٹنٹ پرنسپل ایز فار مائی اوپینین از کنسرنڈ، اور لوگوں کی رائے اوروں کے بارے میں بھی ہوگی، مگر آپ نے کام کرنا سکھایا، ایڈمن سٹاف کو بھی کام کرنا سکھایا اور اپنی ٹیچنگ فیکلٹی کو بھی۔ آپ بڑے رکھ رکھاؤ کا اہتمام کرنے والے تھے، اور آپ ایک ٹیچر بائی چوائس تھے، کیونکہ آپ نے سی ایس ایس کیا، سروسز جوائن بھی کی، پھر بعد میں جو اندر میں ان کے ایک استاد موجود تھا، وہ استاد ان کو اسی پیشے میں دوبارہ کھینچ لایا۔ مگر آپ کی شخصیت بظاہر لوگ ان کو ایک سخت گیر پرنسپل کے طور پر بھی بعض لوگ محسوس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مگر میں ان کو کافی قریب سے ان کی شخصیت کو جاننے کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ آپ کی مثال ایک ناریل کی تھی ہے، جو کہ باہر سے تو بڑا سخت ہوتا ہے مگر اندر سے اتنا ہی میٹھا اور اتنا نرم۔ آپ نے اپنے ادارے کی کامیابیوں میں مزید اضافہ کیا، اور اس کے بعد تشریف لائے ہم سب کے ہر دل عزیز پروفیسر عبداللہ خان نیازی صاحب، جن کی ابھی آپ نے ان کی زبانی نعت بھی سنی۔ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے کا اعزاز ہمیشہ سے حاصل کرتے رہے، کیسا سما باندھتے ہیں۔ آپ کی اس ادارے کے لیے 35 سال پر محیط خدمات ہیں،
کیونکہ میرے اپنے بچے بھی پروفیسر عبداللہ خان نیازی صاحب سے پڑھے ہیں. وہ ان کی تعریف کرتے اور بتاتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی باتوں باتوں میں کیسے فزکس کھول کر ان کے ذہنوں میں انڈیل دی جاتی ہے اور ان کو اس مضمون کے لیے کوئی خصوصی محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ ان کا خاصہ ہے. اس کے بعد جیسے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی امین بھٹی صاحب کے ایک یعنی مقابلتاً سخت دور کے بعد پروفیسر غلام سرور صاحب تشریف لائے. تاریخ نے پھر وہی صفحہ پلٹا اور پھر کیا ہوا کہ خالد ظریف صاحب کے بعد عبداللہ خان نیازی صاحب آئے جو کہ بڑے ایک دو شخصیت کے علامت بن کے اس درویش منش انسان نے اس ادارے کی خدمت سر انجام دی اور کالج میں فیڈرل بورڈ میں پوزیشنز کا سفر از سر نو اس کا آغاز ہوا. آپ کے بعد تشریف لائے ہیں پروفیسر محمد نعیم صاحب. پروفیسر محمد نعیم صاحب جن کی تعریف میں ابھی ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب نے کافی کلمات ادا کیے، باقی کو ڈیزرو کرتے ہیں. آپ نے 1983 میں یہاں حیثیت لیکچرار اپنے تدریسی سفر کا آغاز کیا اور آپ بھی میرے بچوں کو بھی کیمسٹری پڑھاتے رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے بھی ہر وقت یعنی آپ کی تعریف کرتے ہیں حیثیت استاد کے. آپ کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ آپ کے روابط زبردست طریقے سے استوار ہیں. یقین کیجئے از روح ایمان میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ بہت ہی بڑا کمال ہے. ہم سے چند عرصے کے بعد نمبر گم، ایڈریس گم، کچھ گم، مگر آپ نے اپنے طلباء کے ساتھ بھی رابطہ استوار رکھا. ان کو بائی فیس بھی پہچانتے ہیں اور ان کو مختلف تقریبات کے حوالے سے ان کو بلاتے بھی رہتے ہیں. آپ کی اسی خوبی کو اللہ پاک نے شاید گولڈن جوبلی سیلیبریشن میں استعمال کرنا تھا اور وہ پھر استعمال ہوئی اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی اور ایک لحاظ سے ہمارے ادارے کی بھی خوش قسمتی کہ گولڈن جوبلی سیلیبریشن کا سال آپ کی سروس میں آپ کے پرنسپل کے طور پہ جوائن کرنے کے بعد شروع ہوا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئیں گی کہ وہ فنکشن کیسے سیلیبریٹ کیا. آپ نے پرنسپل آفس کو آفیشیل ڈیکورم دیا، انتظامی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی، نئی حلقہ بندیاں ہوئیں اور پھر جوان صاحب رفقہ کار کو آگے لائے جو کہ ایک اچھی بات ہے. ہمیشہ کوئی کہیں نہیں رہتا. میرا اپنا ہی شعر ہے، کبھی بھی کوئی کہیں تا ابد نہیں رہتا، کبھی بھی کوئی کہیں تا ابد نہیں رہتا، سدا بہار مہکتے ہیں مگر پیار کے پھول. تو پیار کے پھول کھلاتے رہنا چاہیے. یہ بھی آپ کی ایک بہت اچھی خوبی ہے جس کو میں تہہ دل سے ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے طلباء کے ساتھ سارا سال سے اپنا ٹچ بھی قائم رکھا اور آپ کا یہ وصف ادارے کے بھی کام آیا. اللہ تعالیٰ آپ کے ان تعلقات کو اور بھی زیادہ ترقی بخشے، مگر کبھی ذہن کے کسی گوشے میں یہ گمان نہ آئے کہ انہوں نے کوئی کسی ذاتی مفاد کے لیے تعلق رکھا، بلکہ جہاں جس ہمارے رفقۂ کار میں سے کسی کو مدد کی ضرورت ہوئی، خواہ کسی ہاسپٹل میں ضرورت پڑی، خواہ گاڑیوں کے چیک اپ میں ضرورت پڑی، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں سے ان کا کوئی لنک دریافت نہیں ہوا. آپ نے ایک اور دریافت بھی کی ہے، 11 کھلاڑیوں کی ایک ٹیم بنائی ہے جس کا ذکر یہاں پہ اب تفصیل سے نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ادارے کی بہتری کے لیے آپ نے کوششیں کی ہیں. نعیم صاحب کے بارے میں کیونکہ موجودہ پرنسپل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ پرنسپل کی تعریف میں جتنا بولو اتنا کم ہے اور انسان جتنا چاہے بول سکتا ہے، مگر مجھے کیونکہ اکتوبر 2020 تک سٹاک بچا کے رکھنا ہے اس لیے یہاں بھی سوئچ اوور ہوتا ہوں کالج کی ایلبم کی طرف، کیونکہ پرانی یادیں تصاویر کی شکل میں. ہماری بہت سے احباب جو کہ ریٹائر بھی ہو چکے اور پھر بعض دار فانی سے کوچ بھی کر چکے اور بعض ابھی بھی الحمدللہ اس کالج کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں. نوسٹیلجیا کے نام سے مدثر اقبال صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ سلائڈ تیار کی ہیں. آپ کے سامنے جو تصویر آئی ہے شاید اس کو بعض لوگ پہچان سکیں. پروفیسر امین بھٹی صاحب کالج کے تیسرے پرنسپل جنہوں نے 16 سال لمبی اننگز بڑی کامیابی کے ساتھ کھیلی. بالکل اپنی جوانی میں بال آپ کے اب بھی اتنے ہیں جتنے پہلے تھے، مگر اب سیاہ نہیں رہے، اب ماشاءاللہ متشرب بھی ہو گئے. درمیان میں پروفیسر اکرام صاحب ہیں
جو کہ اکنامکس کے بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر تھے، اور یہاں پہ کالج میں آپ کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. اور ساتھ ہی ارشاد صاحب تشریف رکھتے ہیں. ارشاد صاحب بڑے دلیر آدمی تھے، اور ڈائریکٹر وغیرہ کے سامنے بھی فیکلٹی کے مسائل کو بیان کرنا بڑی جرأت کے ساتھ، جو کہ بعض دفعہ کوئی اور ہمت نہیں کر پاتا تھا، بیان کرنا، اور وہ بھی رسمن نہیں بلکہ اپنی بات کو باور کروانا، یہ بھی ان کا کمال تھا. اور ان کو لوگ مرشد کے نام سے آج بھی یاد رکھتے ہیں. مجھے ان کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہے. ان کی گود میں، امین بھٹی صاحب کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. اب یہ چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، یہ یاسر ہے، جس نے 1996 میں یہاں سے FSC کیا، اور ماشاءاللہ اب یہ UET ٹیکسلا میں چیئرمین ٹیلی کام انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے. ماشاءاللہ امین بھٹی صاحب کے پوتے کا ابو بھی ہے. دوسری تصویر میں اگرچہ بہت سی اور شخصیات بھی ہیں، میں چیزہ جن کو خود پہچان سکتا ہوں ان کا ذکر کروں گا. اس میں پروفیسر جلیل علی صاحب شاید نظر آ رہے ہیں، بہت فاصلہ زیادہ ہے، سوری اگر میں نہ پہچان سکوں. پروفیسر شوکت نظر صاحب ہیں، ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی روح رواں، اور آپ کنٹرولر ایگزامینیشن بھی رہے. آپ کا یہ کمال تھا کہ آپ نوجوانوں اور بزرگوں سب کے ساتھ تعلق برابر رکھتے تھے، اور جب کبھی کوئی برے حالات کسی پر بھی آ جاتے تو اس سچویشن کو ٹرن دینا، ایک ہیومرس ٹرن دینا، اور ایک سیف ہیون پرووائڈ کرنا، یہ آپ کا بہت بڑا کمال تھا. آپ موقع کمیٹی بھی چلاتے رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیلیبریٹ کرنا. کسی نے کوئی جوتا خرید لیا، کسی نے کوئی سوٹ نیا پہن لیا، شرٹ نہیں پہن لی، تو اس کو بھی آپ سیلیبریٹ کرتے تھے. گویا کہ دوستوں کی اپنی ہم آہنگی میں اضافہ کرنے میں آپ کا ایک کردار رہا. اس کے بعد یہ کافی پرانی تصویر ہے. اس میں جو اینک لگائے صاحب کھڑے ہیں، یہ ڈاکٹر رشید امجد ہیں. جب میں نے 1992 میں کالج جوائن کیا تو صرف انہی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا تھا. الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افسر سید کالج کی فیکلٹی میں بہت سے ڈاکٹرز آ گئے، اور ایک تازہ ترین خبر اس میں میرے سامنے یہ ہے کہ پروفیسر ناصر بھٹی صاحب کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی ریسنٹلی PhD کیا ہے. انہوں نے ہمیں مٹھائی بھی کھلائی ہے. ہم بھابھی کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور ناصر بھٹی صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. باقیوں کو بھی دے دیتے ہیں اگر وہ مٹھائی کھلاتے ہیں. اس کے بعد اگلی تصویر میں یہ وہ گروپ ہے جس میں ڈاکٹر رشید امجد ہے، سر شوکت نظر صاحب ہیں، ارشاد صاحب ہیں. ان کا تعارف کرا دیا گیا ہے. ارشاد صاحب کے ساتھ جو صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں. پروفیسر سعید صاحب اسٹیٹس کے ٹیچر تھے. ایک حادثے میں یہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. اور ان کے ساتھ پروفیسر سعادت ہیں. پروفیسر سعادت علی ایک بڑی ہی یادگار شخصیت، بڑی بے تکلف مزاج کے دوست، یاروں کے یار، اور بایولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے، اور آج بھی بایولوجی کے زبردست ماہر ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں کسی اور ادارے میں. اب ہے پروفیسر خالد ظریف صاحب، چاکلیٹ ہیرو ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور ساتھ ارشاد صاحب مزید نمایاں کر رہے ہیں. خالد ظریف صاحب بڑے ذہین اور فتیم، اور ٹیچر بائی چوائس جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یہ وہ ہستی ہیں. اگلے فوٹوگراف میں آپ کو ایک جو نئی شخصیت نظر آئیں گی جنہوں نے سفید کیپ پہنی ہوئی، ان کا نام پروفیسر اقبال ہے. تشریف رکھتے ہیں، ویسے اگر مجھے اجازت دیں تو پورا نام بتا دوں. محمد اقبال مچھ ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی مونچھیں اس وقت بھی نمایاں تھیں، اب بھی نمایاں ہیں، صرف کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے. اگلی تصویر میں یہ ہار پہنے ہوئے جو دوست کھڑے ہیں، ایک سن گلاسز لگائے ہوئے، پروفیسر اسلم ارشد صاحب ہیں. ماشاءاللہ آج بھی اس تقریب کی رونق ہے. جب میں نے کالج جوائن کیا تو آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے. آپ جتنے سادہ لو مزاج آدمی تھے، اتنی مشکل انگلش اس وقت بھی بولتے تھے، نہ اس وقت سمجھ آتی تھی نہ بعد میں سمجھ آئی. مگر حیرت کی بات یہ کہ آپ کے طلباء کو انگلش ایسی سمجھ آئی کہ شیر زمان کالونی میں ان کے آگے کسی اور کا نام نہیں ہے انگلش کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں. ٹھیک ہے سر. ان کے ساتھ اب یہ ہار پہنے ہوئے شوکت نظر صاحب ہیں. باقی شخصیات کا تعارف ہو چکا.
یہاں پر بھی وہی گروپ ہے. یہ کنوکیشن کے موقع پہ ڈاکٹر رشید امجد صاحب نے ریڈ گاؤن پہنا ہوا ہے, ساتھ سلیمان خلیل صاحب ہیں, درمیان میں وسیم سجاد ہے جو سینیٹر تھے, ان کا بیٹا یہاں پڑھتا رہا. اور اندازہ کریں کہ اس دور میں بھی بڑے بڑے لوگ بھی اپنے بچوں کو یہاں پڑھانے میں بڑا اعزاز محسوس کرتے تھے. ساتھ پروفیسر امین بھٹی صاحب ہیں, ان کے ساتھ ساتھ چودھری بشیر صاحب ہیں بایولوجی کے ٹیچر, جو کہ یہ بھی دار فانی سے کوچ کر چکے میرے استاد ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ساتھ ڈاکٹر عظیم صاحب ہیں فزکس کے, جو نمایاں نظر آنے والے احباب ہیں جن کا میں یہاں سے پہچان سکتا ہوں, وہ یہی ہے. اگلے فوٹوگراف میں یہ سولھ سفیٹر میں جو نوجوان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروفیسر محمد نعیم ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں اب بھی ان میں بہت کم آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. اور ساتھ اورنج کلر میں یہ محمد احسن پاشا ان کا شاگرد, جو کہ تھوڑی سی آلٹریشن کے بعد اب آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ طلباء کے ساتھ یہ تصویر ہے. اگلی تصویر یہ بھی دیکھیں, نعیم صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ نمایاں نظر آ رہی ہیں. اور کچھ طالب علم جیسے شروع سے ان کا ان کے ساتھ تعلق رہا اب بھی ہے. نیکسٹ جی, یہ دیکھیے سب سے پہلے ڈاکٹر زین کے شوق نظر صاحب, اب ماشاءاللہ اب یہ حج سے پہلے انہوں نے داڑھی رکھی, اللہ تعالیٰ قبول کرے اجر دے. پھر اکرام صاحب ہے, عبید اللہ بھٹی صاحب ان کا تعارف ہو چکا. پروفیسر افتخار حسین نعیم پیرزادہ, بڑی دبنگ شخصیت اور اردو ڈپارٹمنٹ کی بڑی جان, ایسی جان کہ باقیوں کی جان لرز جاتی تھی جب آپ کبھی کوئی بات کرتے, اور اختلاف رائے کرنے میں آپ بالکل غربت کا تکلف کا کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. آج کل ذرا علیل ہیں اور اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرمائے, اور ہم ان کو اپنی یادوں میں بھی یاد رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے راجہ خالد صاحب جو کہ ڈائریکٹر فزیکل ہیلتھ تھے ہمارے ہاں, اور انہوں نے اپنے جو سٹاف کو, لوور سٹاف کو کیسے کنٹرول کیے رکھا. ان کی اونچی اونچی آواز میں بولنا آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے, مگر یہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے. اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت کرے. عرفان صدیقی صاحب, اخبار پڑھنے والے اور مسلم لیگ کے حمایتی جو لوگ بھی ہیں وہ یقیناً ان کو پہچانتے ہوں گے. عرفان صدیقی صاحب 1982 میں جب میں بھی یہاں طالب علم تھا تو یہ اردو ڈپارٹمنٹ میں تھے اور میگزین کے انچارج بھی تھے, اور اردو کو بہتر بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور باقی جو تقاریر لکھتے رہے یہ, اور جو اخبارات میں جو مضامین ان کے آتے رہے وہ ان کی اپنے مضمون پر جو مہارت ہے اور سیاسی بصیرت کی ایک واضح ثبوت ہے. نیکسٹ پروفیسر بلال صاحب درمیان میں کھڑے ہیں, اور یہ بھی بڑے ادبی مزاج کے مالک ہیں. جی آج یہ بھی ذرا علیل ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. یہ ہمارے پرانے دوست ہیں جن میں عبدالصمد صاحب ہیں اور مشتاق قمر صاحب. عبدالصمد صاحب بایولوجی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, لاہور میں ہوتے ہیں, اور مشتاق قمر صاحب دار فانی سے کوچ کر چکے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. یہ ہمارا موجودہ سٹاف ہے. موجودہ سٹاف کی رنگینی آپ کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. ان سب کا نام لینا تو دشوار ہوگا, مگر یہ بتاتا چلوں کہ اتنی عالی شان روایتوں کا بوجھ اٹھانے والے یہ نوجوان کندھے ہیں جو کہ اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, محبت کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور اچھے پرنسپلز اگر آتے رہے تو انشاءاللہ یہ ٹیم بہتر پرفارم کرے گی. آپ سب سے بھی دعا ہے کہ آپ ادارے کے لیے اور سٹاف کے لیے بھی دعا گو رہی ہے. اب یہ پاسٹ میموریز میں کوئی تاریخی ویڈیو ہے. کالج کے پہلے پرنسپل پروفیسر عبد القادر قریشی صاحب کی تعارفی ویڈیو.
ناظرین یہ وہ ویڈیو ہے جو اسلم صاحب کی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ بنائی گئی تھی. صبح کے وقت ان سے ایک پودا لگوایا گیا جو ایک ان کی یادگار بن گیا. بعد میں ایک حادثے میں دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. یہاں عماد الدین ہاشمی صاحب کھڑے ہیں, ڈاکٹر حالیہ خانس ہیں, پروفیسر اسلم صاحب اس پودے کو پانی دیتے ہوئے جی. اور وہ پودا آج بھی ہے ماشاءاللہ, تناور ہے, بڑھ رہا ہے, پھول رہا ہے. ویڈیوز کا پروگرام تھوڑا اور ہے, لیکن پہلے میں گزارش کروں گا کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد نعیم صاحب سے کہ وہ آپ کے لیے اپنا اظہار تشکر کریں. بعد میں ویڈیوز کھانے کے ساتھ انشاءاللہ چلتی رہیں گی. پروفیسر محمد نعیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمد نعیم, پرنسپل ایف جی سر سید کالج, آپ سب مرد و خواتین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ساتھ سرو کیے. میں اپنی بہنوں, بھابھیوں, ایک کو چھوڑ کر, کیونکہ میری بیگم بھی آئی ہوئی ہے, بیٹیوں اور بیٹوں سب کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں. آپ سب کی وجہ سے آج کی یہ تقریب سابقہ تقریبات کی نسبت زیادہ مبارک, زیادہ دلکش ہے. سر سید کنبے کی ابتدا مرحوم پروفیسر اسلم صاحب کی کوششوں سے 2004 سے شروع ہوئی اور 2018 تک رہی, جس میں صرف مرد حضرات ہی آتے تھے. مجھے یہ اعزاز ہے کہ آج سر سید کنبہ مکمل ہو گیا. میں نے سر سید کنبے کو مکمل کر دیا. آج اس فنکشن میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آ گئے. اسلم صاحب نے ابتدا کی تھی اور میں نے آج اس کی انتہا کر دی کہ اس میں بچے, ہماری بہنیں, بھابھیاں سب شامل ہیں. یہ میرا پہلا اور آخری فنکشن ہے کیونکہ میں اس سال پر پروفیسر عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں اس ادارے کے وقار اور مقام میں اضافہ کروں, اور میں نے پابندیوں کے باوجود اس میں اضافہ کیا, اور آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے. آج آپ سب میرے لیے مہمان خصوصی ہیں. آج ملٹی میڈیا کا دور ہے, اس کا فائدہ اٹھا کر میں نے بھابھیوں کے لیے ایک کو چھوڑ کر کالج کے بنیادی خد و خال اور سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کے لیے اس سہارے کا استعمال کیا. میں نے کوشش کی کہ تمام سابقہ پرنسپل حضرات کی ویڈیو ملٹی میڈیا پہ چلاؤں, مگر جب تو پرنسپل حضرات نے انکار کیا تو میں نے سوچا کہ چلو ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو استعمال میں کر سکتے ہیں. میرے پاس اسلم ابراہیم صاحب کی ایک ویڈیو تھی, وہ میں نے چلا دی, اور پہلے اس کالج کے جو پرنسپل تھے عبدالقادر قریشی صاحب, ان کی بھی جو ہے ویڈیو چلی ہے. میں
प्रिंसिपल इफ्तिखार यूसुफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाल कर अपनी वीडियो भेजी। शुक्रिया इफ्तिखार साहब। आपको पता है कि इस वक्त इफ्तिखार यूसुफ साहब इसी मल्टीमीडिया के थ्रू अपने घर में बैठे ये सारी कार्रवाई देख रहे हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वीडियो अरसाल की। इसके लिए मैं प्रोफेसर अली हसनैन नकवी का शुक्रगुजार हूँ कि वो ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। यू आर वेलकम सर। प्रोफेसर मज़हर इकबाल, प्रोफेसर पाशा साहब ने मेरे बारे में जो कुछ कह दिया, मैं सताइश और सिले की परवाह के बगैर काम करता हूँ और अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी अजर देने वाली है। आखिर में मैं प्रोफेसर अरशद साहब का, प्रोफेसर इजाज़, प्रोफेसर इरशाद, प्रोफेसर खलील, प्रोफेसर पाशा साहब, डॉक्टर मज़हर साहब, मुदस्सर साहब, फराज साहब और उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इनकी मदद से ये महफिल सजी है। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें रह गई हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। खाना जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। अरशद साहब ने सिग्नल दे दिया है कि खाना जो है तैयार है और इंशाल्लाह खाना जो है आपके टेबल पर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब के आने का। थैंक यू। Well, thank you for watching, and I wish I could have taken you to the dining table too, but seems like खाना impossible. आप तक पहुंचता है या आप खाने तक पहुंचते हैं? Okay, यहाँ till पे then. गोल्डन जुबली के हवाले से Finishing with Dr. साहब Ijaz जरा Beg. दोबारा से arrange